السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان الحمدللہ ہمارے پیارے دین کی زبان ہے۔ ہمارا دین وحی الہی پر مشتمل ہے اور وہ قرآن و حدیث ہے۔ جس زبان میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے مقدس محترم قرآن اور حدیث کو نازل فرمایا، اس زبان سے محبت نہایت ضروری ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے دل میں اللغہ العربیہ، ماشاء اللہ، لغت القرآن، لغت الحدیث، لغت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت کی وجہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ اس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جس خطہ میں عربی زبان بولی جاتی تھی اسی میں سیدنا و محبوبنا امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں مبعوث ہوئے۔ محبوب کی زبان نہ آئے، اللہ اکبر، جس سے انسان کو محبت ہو، لیکن محبوب کی زبان اسے نہیں آتی، گویا کہ وہ اس کی محبت میں شک ہے۔ محبوب کی اداؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ سے، ہر جملے سے محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کے پیچھے عملی کام تبھی ممکن ہے جب ہمیں وہ زبان آتی ہوگی۔ جس سے مجھے محبت ہے وہ انگلش بول رہا ہو اور مجھے انگلش آئے ہی نہ، تو میں کیسا محبوب ہوں؟ میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ میں اس کی جواب کو صحیح سمجھ نہیں سکوں گا، اس کا صحیح جواب نہیں دے سکوں گا۔ اس کی مجھ سے منشا کیا ہے، وہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوگا، تو میری محبت جھوٹی ثابت ہوگی۔ آئیں ہم اس زبان سے محبت کریں جو ہمارے محبوب سیدنا سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جس زبان میں قرآن و حدیث ہے۔ آئیں ہم اس سے محبت کریں۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس زبان کو سیکھیں۔ انشاءاللہ آج سے یہ مبارک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کلاس ہفتہ میں 3 دن ہوا کرے گی، ہفتہ اتوار اور سوموار، چونکہ اور بھی بہت زیادہ مصروفیات ہیں پڑھانے کی، لکھنے کی، نشر و اشاعت کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ہم 3 دن ہی دیا کریں گے، ہفتہ اتوار اور سوموار انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو سبق کے متعلق تو آپ احباب بہن بھائی پرسنل ہم سے سوال کر سکتے ہیں، وہ ہم اول فرصت میں آپ کو جواب دے دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، عربی زبان یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسم، فعل اور حرف۔ عربی زبان جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں 3 چیزیں ہیں، کچھ اسم ہیں، کچھ فعل ہیں، کچھ حرف ہیں۔ الحمدللہ علماء نے، عربی کے ماہر لوگوں نے، عربی دانوں نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کروا دی ہے، تعریفیں کر دی ہیں۔ اب ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں
علامتوں کو سیکھنا ہے، مشقیں کرنی ہیں، یہ سبق اپنی ڈائریوں پر لکھنا ہے، اور جو میں سوال دوں بطور مشق، بطور تمرین، بطور ہوم ورک، وہ آپ احباب نے اس کو کرنا ہے۔ کمپوزنگ جانتے ہیں کمپوزنگ کریں، اگر نہیں جانتے تو کم از کم اپنی ڈائری پر قلم سے، پینسل سے لکھیں۔ اللہ اکبر! فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ سیکھیں گے، کچھ ہم سبق کے فوٹو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مل ملا کے کچھ نہ کچھ ہمارے پلے چیزیں پڑ جائیں گی۔ سب سے اہم بات جو آپ سیکھیں، گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، میرے ادارہ میں، میرے دفتر میں، آپ روزانہ کا سبق ان کو سکھائیں۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے سبق پکا ہو جائے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہمیں جن شیوخ نے پڑھایا، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ آگے سب کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ جو سیکھیں گے، ایک حرف بھی کسی نے سیکھ لیا، شاید اسی بہانے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ آئیں ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس مبارک زبان کو جس زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث نازل فرمایا۔ وہ زبان ہے اللغہ العربیہ، عربی زبان۔ اللغہ کا مطلب زبان، العربیہ مطلب عربی زبان۔ اسم، فعل، حرف، ان تین چیزوں پر عربی زبان مشتمل ہے۔ جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کتابیں، رسالے، آپ بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہے ہیں، ادب کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی، فقہ کی، لغت کی، گرامر کی، منطق، بلاغہ کی، وغیرہ وغیرہ، جو عربی کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری تین چیزوں پر مشتمل ہیں۔ کچھ اسم ہیں، کچھ فعل ہیں، کچھ حرف ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے۔ کوئی لفظ ہے، الحمد، مثلا الحمد لفظ ہے، تو یہ لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ جب ہم الحمد بولیں گے تو اس کا مطلب تمام تعریفیں ہیں۔ یعنی اسم اسے کہتے ہیں ایسا لفظ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ زمانے تین ہیں: گزرا ہوا ماضی جسے کہہ دیتے ہیں، موجودہ حال، موجودہ زمانہ حال اسے کہتے ہیں، آنے والا مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل تین زمانے ہیں۔ یہ بھی گرامر کا مسئلہ ہے، چوتھا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ خود ہی اس کا معنی اس پر دلالت کرے کہ یہ اسم ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانے تین ہیں: ماضی، گزرا ہوا حال، موجودہ، مستقبل، آنے والا۔ آسان باتیں ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایسا لفظ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی اس میں جو معنی پایا جا رہا ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ مثلا ضربہ، اس نے مارا۔ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف اس کو کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے۔
اسم فعل کسی کے محتاج نہیں ہوتے، حرف محتاج ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے من سے، کیا سے، اب یہ معنی پر دلالت نہیں ہے۔ جب اس کو ملائیں گے، میں جی لاہور سے مکہ مکرمہ گیا، لاہور سے لاہور سے، تو اب یہ دلالت واضح ہوگی ہے۔ اگلی بحث ہے ان کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، کیسے پہچانیں گے یہ فعل ہے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف ہے۔ وہ کہہ دے کہ انہوں نے ہے نا، بالکل ہیں۔ اسم کی کئی علامتیں ہیں، پہلے ہی سبق میں ساری بیان نہیں ہم کرتے، بس 2-3 وہ علامتیں جو آپ کو زبانی یاد ہو جائیں، پھر ان کی مشق آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسم کی پہلی علامت، جس لفظ پر الف لام آ جائے، جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ الحمد، الرحمن، اللہ، الرحیم، کتنے الفاظ ہیں، تو یہ مشق بھی آپ نے کرنی ہے۔ 10 مثالیں لکھیں اپنی ڈائریوں پر، اسم تلاش کریں قرآن مجید سے، سورۃ الفاتحہ سے مثالیں دیکھیں اسم کی، جس پر الف لام ہے وہ اسم ہے۔ کتنی آسان بات ہے، یہ تو بچے کو بتا دی جائے بات بچہ یاد کر لے گا، کتنی پریشانی والی بات ہے، افسوس والی بات ہے۔ ہم 20 سال ہماری عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، ہمیں ابھی تک اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، عربی زبان کیا، اس کا بھی علم نہ ہو سکا کہ جی الف لام جس پر ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ ہمیں کیسی محبت ہے۔ جس قوم کو اسم کی علامت کا پتہ نہ ہو، اس قوم کو قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، حدیث کا ترجمہ، حدیث کی تفسیر کا کیسے علم ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس فن کو عام کرنا ہے، سیکھنا ہے، آگے سکھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ الف لام کلیئر ہو گیا، جس لفظ پر الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی دوسری علامت، 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ جائے وہ اسم ہے، اسے کہتے ہیں تنوین۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش جس لفظ پر آ جائے وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 علامتیں بڑی موٹی سی عام فہم، یہ تو بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا قرآن مجید سے، سورۃ البقرہ سے 10 مثالیں لکھیں، اکٹھی کریں جس کے آخر میں تنوین ہو۔ الف لام لفظ کے شروع میں آئے گا وہ اسم ہے، تنوین لفظ کے آخر میں آتی ہے وہ اسم ہے۔ باقی علامتوں کی طرف ہم نہیں جاتے۔ فعل کسے کہتے ہیں وہ ہم نے بتا دیا۔ فعل کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہم نے بتا دی۔ فعل کی علامتیں کیا ہیں؟ جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے وہ فعل ہے، سین آ جائے وہ فعل ہے، سوف آ جائے شروع میں، جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے یا سین آ جائے یا سوف آ جائے وہ فعل ہے۔ یہ بالکل آسان باتیں ہیں، جس لفظ کے شروع میں قد سین سوف آ جائے وہ فعل ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ 10 مثالیں قد کی، 10 مثالیں سین کی، 10 مثالیں سوفا کی قرآن مجید سے آپ نے لکھنی ہے ڈائریوں پر، اسی بہانے سب کی یاد ہو جائے گا۔ آگے پڑھائیں، پھر مذاکرہ کریں۔ مذاکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سبق پڑھا ہے، استاد جی سے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، وہ 2-4 افراد دفتر میں، گھر میں، گاڑی میں بیٹھ کر وہ دہرائیں۔ چلو جی اسماعیل صاحب آپ سبق سنائیں، آج کا سبق کیا ہے؟ وہ سنائے گا، غلطی کرے گا، دوسرا کہے گا نہیں جی ایسے ہے، تیسرا کہے گا نہیں جی ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہ ہے مذاکرہ۔ جو قوم مذاکرہ کرتی ہے وہ علم کو یاد رکھتی ہے، جو قوم مذاکرے کو چھوڑ دیتی ہے وہ علم کو بھول جاتی ہے۔ ہاں
ہم فضول کاموں میں بڑے مذاکرے کرتے ہیں، سیاست پر ہمارے بڑے مذاکرے، ایسے فضول لا یعنی باتوں پر ہمارے بڑے بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تیرا کیسا موبائل ہے، میرا کیسا ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے پاس کون سی گاڑی ہے، گاڑی پر بحثیں، گاڑی کے پہیوں پر بحثیں، فضول چیزوں پر بحثیں ہم کر رہے ہیں، یہ مذاکرہ ہے بحث کرنا۔ ہمیں ہر چیز یاد ہے، ہاں نہیں یاد تو قرآن و حدیث نہیں یاد، سب مذاکرے کرتے ہیں فضول کاموں میں۔ بی صاحبہ سے 5 گھنٹے فضول کاموں میں مذاکرے ہو رہے ہیں، کلر کون سا لینا ہے اس پر مذاکرے ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی وہ بھی مذاکرے کریں، دنیا کے بھی کام کریں، اس کی نفی نہیں کرتے۔ ہاں ہمیں قرآن و حدیث میں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ بی صاحبہ اور ذرا میدان میں، یہ جو سبق سنا ہے قد کی مثالیں پیش کریں۔ بیٹی صاحبہ 10 منٹ دو مجھے، مذاکرہ ہم نے کرنا ہے۔ اور بیٹا چھوڑ یار، جو کام کر رہا ہے چھوڑ دے، میرے پاس آؤ، آج کے سبق ہم نے مذاکرہ کرنا ہے۔ چلو آپ قد کی مثالیں تلاش کریں، آپ صوفہ کی، آپ سین کی، جس لفظ کے شروع میں آ جائے گا وہ فعل ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بنا لیں گے تو ہم سیر و تفریح بھی کر رہے ہوں گے، ساتھ ہم اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان عربی کو بھی سیکھ رہے ہوں گے، گرامر پر بحثیں جاری ہوں گی۔ کہاں ہیں وہ مائیں، کہاں ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گوروں میں عربی زبان سکھلائیں؟ اللہ رحمت نازل فرمائے عرب کی ماؤں پر۔ شنقیط ایک علاقہ موریتانیہ میں، اس خطہ کی قبیلہ کی ماؤں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، جو اپنے بچوں کو عربی گرامر خود سکھا دیتی ہیں، بڑے بڑے عربی متون زبانیں یاد کرا دیتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے برصغیر کا بلکہ پوری دنیا کا یہ ماحول بن جائے کہ عربی زبان سے محبت ہو، عربی میں مباحثے ہوں، عربی میں مذاکرے ہوں، عربی میں مکالمے ہوں، عربی میں تقریریں ہوں، گھر کے اندر عربی بول چال چل رہا ہو، گھر کے اندر لائبریری ہو جہاں عربی کتابیں پڑھی ہیں، ہم سارے بیٹھ کر مذاکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خیر و برکت والا دور، سلف صالحین کا دور آج بھی وہ پیدا ہو سکتا ہے گھروں میں۔ افسوس کہ ہمیں فضول چیزوں سے بڑا پیار ہے، نہیں پیار تو عربی زبان سے نہیں پیار، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، کیونکہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اسم کی علامتیں بھی ہو گئیں، فعل کی علامتیں بھی ہو گئیں، آگے ہے حرف۔ حرف کی کیا علامت ہے؟ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ حرف وہ ہے جس میں نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، وہ حرف ہے۔ یہاں تک میں بحث مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے آپ حرف، کچھ میں حرف بتا دیتا ہوں۔ الف با تا سا جیم ہا، یہ حروف تہجی، یہ سارے حرف ہیں۔ با، من، الا، علا، یہ سارے حرف ہیں۔ تو میں چاہوں گا قرآن و حدیث سے آپ ان چیزوں کو سرچ کریں، ان چیزوں کو تلاش کریں، حرف کو بھی تلاش کریں، اسم کو بھی، فعل کو بھی تلاش کریں۔ جو میں نے چیزیں بتائیں ان کو فوکس کیا جائے، لکھیں، مذاکرے کریں، جہاں سمجھ نہ ہو ہم سے پرسنل سوال کریں، کال سے پرہیز رکھنا ہے، ہاں لکھ کر سوال کریں، یا لکھنا نہیں آتا ویس میسج کر دیں، چھوٹا سا، لمبا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا ہم ناصر ہو۔ ابھی ہم اس سبق کے کچھ فوٹو بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ مزید اس کو سمجھیں، پڑھیں گے وہ بحث مزید آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ اسم کی اور بھی علامتیں ہیں وہ ہم نے نہیں بتائیں، فعل کی اور بھی علامتیں ہیں، اور بھی بحثیں ہیں اسم کی، فعل کی، چونکہ پوری عربی زبان ہے 3 چیزوں پر، اسم، فعل، حرف پر۔ وہ بحثیں ہم اگلی مجلسوں میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔